السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس تھا اور جس بات کا خدشہ تھا گویا کہ وہی کچھ ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس اجلاس کو اس بنیاد پہ نہیں ہونے دیا کہ وہاں پہ کورم پورا نہیں، اور جب کورم کی نشاندہی کی گئی تو اسپیکر صاحب نے کاؤنٹنگ کروانے کے بعد اس اجلاس کو 24 جولائی تک ملتوی کر دیا۔ ارادہ یہی تھا کہ اس دوران مخصوص نشستوں پہ منتخب ہونے والے ارکان حلف نہ اٹھا سکیں، لیکن ایسا نہ ہوا اور اس کے بعد اپوزیشن جماعتیں گئیں، انہوں نے جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پشاور ہائی کورٹ نے فوری طور پہ ایک حکم جاری کیا گورنر خیبر پختونخوا کو کہ یہ حلف وہ لیں۔ لہٰذا اس کے کچھ ہی گھنٹے بعد گویا کہ اس حلف برداری تقریب میں تمام مخصوص نشستوں پہ منتخب ہونے والے ارکان، جن میں 21 خواتین اور ساتھ میں کچھ 14 اقلیتی رہنما ہیں کہ جنہوں نے یہ حلف اٹھایا ہے۔ اور اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر ایک تو جو ایکویشن تھی وہاں پہ پارٹی پوزیشن، اس میں بدلاؤ آیا ہے اور اب اپوزیشن جماعتوں کی تعداد ارکان کیونکہ 52 ہو چکی ہے۔ اس دوران حکومت کے پاس 92 ارکان ہے اور ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ 34 ارکان ایسے بھی ہیں کہ جن کی حیثیت آزاد ہے، وہ کسی جماعت کا کوئی رکن نہیں ہے وہ۔ اور اس دوران ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کل کے روز گویا کہ پیر کے روز سینٹ کے انتخابات کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا حلف برداری کی تقریب کے بعد کل دن 11 بجے بتایا جا رہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات ہوں گے پختونخوا اسمبلی میں۔ لیکن اس دوران ہوا کیا ہے، وہ ناراض ارکان پی ٹی آئی کے کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے نامینیشنز پیپر واپس لے لیں، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ وقت مقررہ کے بعد بھی انہوں نے اپنے نامینیشنز پیپر واپس نہیں لیے۔ اب اس دوران سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سینٹ کی نشستوں کے لیے جو ایک مفاہمت ہوئی تھی وہ برقرار ہے، یا کل جب بیلٹ ہوگا تو اپوزیشن کو یا پھر حکومت کو کچھ سرپرائزز ملیں گے؟ اور وہ جو آزاد ارکان بضد ہیں کہ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، تو کل کے دن کیا بانی پی ٹی آئی کا نظریہ جیتے گا یا پھر حکومت اور اپوزیشن کی مفاہمت کو کامیابی ملے گی؟ اور مور امپورٹنٹلی ان ناراض ارکان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا جن کو کہا یہ گیا ہے کہ اب شو کاز نوٹس جاری کیے جائیں گے اور ان کو پارٹی سے بے دخل بھی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں کا اختلاف ڈاکٹر عباد صاحب۔ پہلے ان سے کچھ پوچھتے ہیں کہ آج کے دن کیا کچھ ہوا اور اب ان کی اگلی حکمت عملی کیا ہے الیکشن کو لے کے۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سر پہلا سوال تو میرا یہی ہے کہ آج اگرچہ پی ٹی آئی نے یہ کوشش کی کہ یہ اجلاس نہ ہو، حلف نہ ہو، اور اس کے بعد ممکنہ طور پہ جو کل الیکشن ہو رہے تھے سینیٹ کے وہ ان کا انعقاد نہ ہو پائے، لیکن بہرحال عدالت نے وہاں سے آپ کو ریلیف ملا ہے۔ اب اگلی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اور میرا جو ابتدائی میں نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ایک مفاہمت ہوئی تھی وہ برقرار ہے یا وہ ختم ہو چکی ہے؟ اب خفیہ بیلٹنگ ہوگی اور کوئی بھی الیکشن جیت سکتا ہے؟ شکریہ جی۔ ایک تو آپ کے جو کچھ فگرز ہیں تصحیح بھی کر لو۔ سب سے پہلے تو یہ جو آج اجلاس تھا، یہ بدقسمتی سے 1.5 سال سے سینٹ میں ہمارے صوبے کی نمائندگی نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ادھر ہمارے صوبے میں جس کی حکومت ہے وہ سیاسی نابالغ ہے، وہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ آج جو کچھ ڈرامہ ان لوگوں نے کیا، یہ اجلاس جو ہے یہ سیم نے سمری بھیجی، گورنر صاحب نے سمن کیا، گورنمنٹ ایجنڈا تھا، اور سیم نے سارے لوگ اپنے پاس رکھے، 2 MPs کو بھیجا کہ قرم پوائنٹ آؤٹ کرے، کیونکہ ہمارے پاس قرم ہے ہی نہیں۔ ہمارا جو نمبر ہے وہ 28 ہے، قرم کے لیے 37 چاہیے۔ یہ انٹینشنلی وہ کر رہے تھے۔ میں نے یہی بھی کہا کہ خدا کے بندو، ہمارے کچھ روایات تھے یہ پختونوں کے، یہ جو خواتین ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، تو کہاں سے آ جاتے، آپ یہ جو کام کر نہیں سکتے۔ وہ میں نے صبح ان کو کہا کہ آج حلف ہو، کسی بھی صورت ہے تو حلف ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن آپ اس طرح امیچور بھی نہ پلے کرے۔ دوسری بات میں نے یہی کی کہ آپ کیوں یہ اسمبلی کی جو اختیار ہے، جو ڈیموکریٹک لوگوں کے پاس اختیار ہے، آپ کیوں ہمیں مجبور کر رہے ہو کہ ہم کسی اور کا دروازہ کٹکھٹائے، کورٹ جائے، کسی اور کے تھرو جائے؟ لیکن یہ پی ٹی آئی کا اپنا سٹائل ہے، اس پر میں کیا بات کروں۔
پھر ہم نے ریکویسٹ جی کی چیف جسٹس صاحب کو انڈر آرٹیکل 255 اور اس نے نامینیٹ کیا گورنر صاحب کو. الحمدللہ آج ہو گیا، وہ پروسیس کمپلیٹ ہوئی. یہ آپ نے جو بات کی یہ پی ٹی آئی کے ارکان کتنے ہیں، ہمارے کتنے ہیں، تو ابھی جو فگر میں درست کر لو، اپوزیشن ابھی ہے جی 53. آزاد کی آپ نے بات کی جی کہ 30 سے 35 ہے، 30 35 نہیں ہے. آزاد جو الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر ہے وہ 91 ہے. پی ٹی آئی کا صرف ایک ہی بندہ او ہے، 91. باقی سارے اچھا سارے سارے آزاد. بالکل، یہ الیکشن کمیشن کے ویب سائٹ آپ چیک کر لیں تو 91 انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن میں نے ادھر او ایک فلوٹ کیا تھا انٹرسٹنگ. کہ کانسنسس ہو، اور یہ فارمولہ 6-5 کا فارمولہ میں نے ایک تجویز دی حکومت کو کہ جو پختونخوا اسمبلی ہے سینٹ الیکشن میں بدقسمتی سے ہماری ٹریک ریکارڈ کچھ ٹھیک نہیں ہے. ادھر ہاسٹریڈنگ، مختلف الزامات ہو رہے ہیں اور اس طرح یہ اپسیٹ بھی ہوتے رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ آپ کی عددی نمبر زیادہ آئے تو 6 آپ لے لیں، 5 اپوزیشن کو دے دے، تو کانسنسس سے ہم کریں گے تو ایک میسج پازیٹیو جائے گی. اس طرح پنجاب میں ہوا تھا، اس طرح لاسٹ ایئر بلوچستان میں بھی ہوا تھا. تو یہ ڈبہ ہم صاف کریں گے جو پختونخوا اسمبلی کے اوپر ہے. تو گورنمنٹ ایگری کر گئی. صحیح 3 دن پہلے ہماری ایک نشست ہوئی سی ایم کی اور میری، اس میں اس نے ایگری کیا. تو عجیب پارٹی ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کا لیڈر کون ہے، اس کے نیچے کون ہے، کس کا یہ مانتے ہیں. پھر بھی یہ کچھ ہاں لوگ اس کے ڈٹ گئے. لیکن یہ ہے، یہ تو اس کا انٹرنل ایشو ہے، میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میری تو بات ہوئی ہے پی ٹی آئی ایز اے صحیح پارٹی بھی. بیرسٹر گوہر اس کا چیئرمین ہے، وہ آن بورڈ تھا. اس کا جنرل سیکرٹری آن بورڈ تھا. اس کے انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص نے یہ کل رات جو کچھ دیا وہ شیخ وقاص نے دیا. سی میں ادھر ہے اس کا، صحیح. اس سے میری بات ہے. تو وہی ہم انٹیک ہے، وہ 6-5 کا فارمولہ ہمارا انٹیک ہے. تو کل انشاءاللہ یہ ایکسرسائز ہوگی. ان اپوز کا مینز کہ الیکشن نہ ہو، تو میں یہی سوچ رہا تھا، لیکن اب یہ ایکسرسائز ہوگی چند گھنٹوں کی. ریزلٹ وہی انشاءاللہ آئے گا، 5-6 آئے گا. لیکن آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ جو فارمولہ طے ہے، کیونکہ لگتا تو یہ تھا کہ شاید اجلاس پی ٹی آئی ہونے دے گی، لیکن آج اس اجلاس میں رکاوٹ ڈالی گئی. کہیں ایسا تو نہ ہو کہ کل آپ کو سرپرائز ملے، جو 3 ارکان بیٹھے نہیں ہیں پی ٹی آئی کے ناراض، شاید ان کو بائی ڈیزائن کہا گیا ہو کہ آپ نے نامینیشن پیپر واپس نہیں لینے، اور جب خفیہ بیلٹنگ کال ہو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سرپرائز ملے. سر نہیں، میرا نہیں یقین. یہ تو پی ٹی آئی اس طرح پارٹی ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا جب تک ریزلٹ نہ آئے کہ اینی تھنگ از پاسبل. جو آج ان لوگوں نے غیر آئینی اسمبلی میں یہ ایجنڈے کا حصہ تھا اوت لینا، یہ ایک آئینی طریقہ کار ہے. لیکن سیم نے اپنے ممبر اپنے پاس رکھے، ایک ممبر بھیجا قرم پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے. تو اسے کچھ بھی بندہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے. لیکن آج جو ہماری نشست ہوئی ہے، آج بھی 2 گھنٹے ہم بیٹھے گورنمنٹ ٹاور میں اور چیف منسٹر نے 2 گھنٹے آج بھی لگائے ہیں. تو آج تک جو اچھا، سچویشن ابھی تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ سٹل سٹینڈ ہے 6-5 کے فارمولے پر. تو مجھے یقین ہے کہ کل تک یہ سسٹین کرے گا انشاءاللہ. اور ڈاکٹر صاحب انفیکٹ جو پارٹی پوزیشن آپ بتا رہے ہیں اس کے تحت تو اب لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کچھ آزاد ارکان ایسے بھی ہیں کہ جو ان ہاؤس تبدیلی چاہ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، وہ شاید علی امین سے کوئی خوش نہیں ہیں. تو اب ہم کیا تصور کریں کہ جب سینٹ الیکشن کا مرحلہ گزر جائے گا اس کے بعد کوئی یہ بھی اسٹریٹجی ان پلیس ہے کہ آپ ان ہاؤس تبدیلی کی بات کریں گے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہے. ابھی ہم جی جی الحمدللہ اپوزیشن ایک پیج پر ہے، اور یہ جو 5 کینڈیڈیٹ ہے یہ جوائنٹ اپوزیشن کے، اور ہم جوائنٹ ہی چل رہے ہیں. آپ کی جو بات ہے یہ آپ کو ایک یہ بھی میں نے تصحیح کر دی کہ ابھی وہ گورنر صاحب کی پریس چل رہی تھی کہ 30 یا 35 آزاد ہے. تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 91 آزاد، 35 نہیں ہے، 91. 91 آزاد ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نہ بھی چاہے تو ان کے اندر جو خود جو ریپٹ ہے، جو بیڈ گورننس ہے، جو اس کی کرپشن کی کارستانیاں ہیں، جو بیڑا غرق کر دیا اس صوبے کا. تو پی ٹی آئی میں بھی کچھ سینسیبل لوگ ہیں، وہ خود چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم وائنڈ اپ ہو. تو بہرحال ہمارے نمبر اب تو 53 ہے.
بہت جلد یہ اوپر بھی جا سکتے ہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رجیم چینج اور غیر قانونی، تو یہ عمران خان واحد بدبخت وزیر اعظم تھا ان دا ہسٹری آف پاکستان کی جس کو ہم نے آئینی طریقے سے نکالا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس از ان لیکن کانسٹیٹیوشن۔ ڈاکٹر صاحب اگر یہ تبدیلی کا عمل شروع پی ٹی آئی سے ہوتے، آزاد لوگ کرتے ہیں، تو کیا اپوزیشن اس کا حصہ بنے گی؟ میرا سوال آپ سے ہے کہ اگر کوئی ایسا انیشیٹو لیا جاتا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں رابطے کر رہے ہیں، وہ لوگ خود ہم سے رابطے کر رہے ہیں، ان کے لوگ ان سے تنگ ہیں، خود ہم سے رابطے کر رہے ہیں۔ لیکن کل یہ سینٹ الیکشن ہے، سینٹ الیکشن تک تو آپ کا رسپانس کیا ہے سر؟ وہ ہونے دیں، تو اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عباد ہم سے گفتگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر آزاد ارکان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور سینٹ الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ان سے رابطے میں، وہ چاہ رہے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی آئے، تو کیا آنے والے وقت میں علی امین گنڈاپور صاحب وزارت اعلیٰ کا عہدے سے ہاتھ دھو سکتے ہیں؟ یقینی طور پہ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد کوشش کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما سے گفتگو کریں، ان سے جاننے کہ اب اس سارے عمل کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں، اور حکومت کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ان کی پالیسی کیا ہوگی۔ ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں۔